اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور خوبصورت فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فی بیتن، جو الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں ان کو چاروں اعتبارات سے اینالائز بھی کرتے رہیے تاکہ جنس عدد وسعت اور اعراب ان کا پکا ہوتا جائے۔ تو وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، قوم کا لفظ آپ کے سامنے آیا۔ قوم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسے قوم کے معنی ہوتے ہیں لوگ۔ قومن مرفوع، واحد مذکر نکرہ۔ ترجمہ کریں گے کچھ لوگ، کیونکہ نکرہ ہے تو وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، فی بیتن، بیتن نکرہ واحد مذکر مجرور، کسی گھر میں، من بیوت اللہ، بیوت گھر کی جمع، بیت کی جمع، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، کرتے کیا جمع ہو کے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کتاب کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی لوگ جمع ہو کر یہ کام کریں، یعنی قرآن پڑھیں اور اسے سیکھیں سکھائیں۔ اول مصداق تو اس کا مساجد ہیں جی، لیکن پھر علماء نے یہ کہا ہے کہ جس جگہ بھی یہ کام ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی اس کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینۃ، السکینۃ معرفہ واحد مؤنث مرفوع، سکینت نازل ہوتی ہے ان پہ، سکینت سکون کی کیفیت۔ سارے دن کے تھکے ہوئے جب اس کام میں مصروف ہوتے ہیں تو سکون سا ملتا ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انعام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے جی؟ اس کے مقرب فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں اس کا ذکر کرتا ہے یا ان کا ذکر کرتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوتا ہوں، مجھے میری کتاب کھلی ہوئی نظر آتی ہے، دو اسٹوڈنٹس اس کتاب پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، کسی ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ جب اللہ کی کتاب کھولی جاتی ہوگی اور اسے پڑھایا جاتا ہوگا تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ یعنی اللہ تو پاک ہے ویسے ان سب چیزوں سے، جذبات سے، لیکن ہم سمجھ تو سکتے ہیں نا بات کو کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی کہ دیکھو میرے بندے میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، ایسے آپس میں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ بہت بڑی بابرکت باسعادت محفل ہے جی یہ، جس میں آپ قرآن پڑھتے بھی ہیں
آیات آپ کے سامنے آتی ہیں تو پڑھا ہی جاتا ہے جی، اور اس کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین مجلس، اس بہترین جو محفل ہے، اس کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں ہم۔ اس حدیث میں ایک مرکب استعمال ہوا ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دو اسماء مل رہے ہیں، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں، عربی گرامر میں جب بھی دو اسماء اکٹھے آتے ہیں تو وہ مرکب تام بھی ہو سکتا ہے اور مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مرکب تام ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہم نے ان دونوں اسماء پر مبتدا اور خبر کی کنڈیشنز اپلائی کر کے دیکھنی ہے کہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ اگر ہو رہی ہیں تو ہم انہیں مبتدا اور خبر قرار دیں گے، یہ نہ ہو کہ ہو ہی نہیں رہا، کنڈیشنز اپلائی نہ ہو رہی ہوں اور آپ مبتدا خبر بنا کے جملہ بنا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھنا ہے جی، پہلا اسم معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہیں اور جنس عدد کے اعتبار سے مطابق ہیں، تو 100% جملہ اسمیہ آپ کا بن جاتا ہے، جس میں پہلا مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، ٹھیک؟ بعض اوقات دو اسماء ملتے ہیں لیکن معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہوتا، دونوں معرفہ ہوتے ہیں۔ اگر دونوں معرفہ ہوں تو نوٹ کر لیجئے گا کہ وہ آپ کا جملہ اسمیہ نہیں ہے، مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص میں سے وہ یا تو اس مرکب اشاری ہے یا مرکب توصیفی ہے۔ یہ کس صورت میں کہہ رہا ہوں؟ جب دونوں معرفہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر اشارہ استعمال ہوا ہے تو مرکب اشاری ہے، اگر صفت استعمال ہوئی ہے تو مرکب توصیفی ہے۔ اگر دو اسماء پھر بھی مل رہے ہیں اور دونوں نکرے ہیں، دونوں نکرے ہیں، تو بھی مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ مرکب توصیفی ہے، اشاری ہو نہیں سکتا کیونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا نا بات؟ تو الحمدللہ آپ دو اسماء کے مجموعے سے مرکب تام اور مرکب ناقص کی دو اقسام الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں بھی دو اسماء اکٹھے آ رہے ہیں۔ میں لکھتا ہوں بورڈ پہ اور آپ سے پوچھوں گا، بتائیے کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یعنی مرکب تام ہے؟ اگر آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں یہ مرکب تام نہیں ہے تو میرا سوال ہوگا کیا یہ مرکب ناقص ہے؟ اگر مرکب ناقص ہے تو مرکب اشاری ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے بورڈ پہ جو اس حدیث میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ کتاب اللہ۔ ایک اسم کتاب ہے، ایک اسم اللہ ہے، دو اسم ہیں، دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے اپنا فارمولہ پہلے مرکب تام والا اس پہ اپلائی کرنا ہے کہ کیا یہ مرکب تام جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اس کے لیے ہم چیک کریں گے پہلا اسم معرفہ ہے، پہلا اسم معرفہ ہی نہیں ہے، وہی ہمارا ٹیسٹ فیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آگے بھی چیک کر لیں، دوسرا معرفہ ہے، یہ تو ڈبل فیل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلا معرفہ ہوتا دوسرا نکرہ ہوتا، یہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، ٹھیک؟ آپ کہیں جی حرکتیں نہیں لگی ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چل جائے گا انشاءاللہ، چل جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں مبتدا نکرہ بھی تو آ سکتا ہے، خبر معرفہ بھی تو آ سکتی ہے، آپ نے بتایا 1% چانس ہوتے ہیں،
چلے اگر آپ کی بات میں مان لوں, حرکتیں بھی نہیں لگی ہوئی, اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جی مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے, خبر معرفہ ہو سکتی ہے, ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں, کوئی سینسیبل ٹرانسلیشن بنتی ہے؟ جملہ اسمیہ کا ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے یہ بولتے ہیں, پھر یہ بولتے ہیں, پھر ہے لگا دیتے ہیں نا, تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کتاب اللہ ہے. جملہ ہی سینسیبل نہیں ہے, مفہوم ہی سینسیبل نہیں ہے. تو یعنی سارے میں نے آپ کو بتا دیے کہ کسی طور پہ بھی آپ اپنی عقل استعمال کرنا بھی چاہیں تو فیل ہو جائیں گے. اس لیے پہلے صرف پہلے سٹیپ پہ ہی فیل ہو جائیں زیادہ بہتر ہے کہ جی یہ معرفہ ہی نہیں ہے, پہلے سٹیپ پہ ہی. ٹھیک ہے, یہ باقی آگے کی باتیں میں نے کی ہیں آپ کے سامنے, لیکن پہلے سٹیپ پہ بھی آپ فیل ہو گئے کہ مرکب تام نہیں ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں جی اگر مرکب تام نہیں ہے تو مرکب ناقص ہوگا. مرکب ناقص میں کیا یہ مرکب اشاری ہے؟ کیوں؟ اشارہ ہی نہیں ہے. ویری گڈ. دوسرا چیک کریں کیا یہ مرکب توصیفی ہے؟ دوسرا اسم صفت ہی نہیں ہے. اللہ کوئی صفت ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو دو مرکب ناقص آپ کے جو ہیں وہ فیل ہو گئے. تو آج ہمارے سامنے تیسرا مرکب ناقص آیا ہے جی, تیسرا مرکب ناقص. اور تیسرے مرکب ناقص میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتاب لفظ کو آپ نے اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا ہوا ہے گویا. یعنی کتاب اللہ یا کتاب اللہ یا کتاب اللہ, اس کے لیے آپ کو عربی کی ضرورت نہیں, آپ کو ویسے اس کا ترجمہ آتا ہے. کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. تو گویا آپ کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. کلوز کرنے سے کنفیوز ہو گئی, کتاب نہ کھولیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کو اسم اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے, اور اس ریلیشن کے لیے ہم عام طور پہ اردو میں کا, کے, کی کے لفظ استعمال کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے نا, ریلیشن کے لیے کا, کے, کی. انگلش میں آف کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, بک آف اللہ, یا اپوسٹرافی ایس استعمال کر لیتے ہیں, اللہ's بک. ٹھیک. تو عربی زبان میں نہ تو کا, کے, کی کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی اپوسٹرافی ایس ہے. اب یہ کا, کے, کی کا مفہوم یا اپوسٹرافی ایس کا مفہوم عرب کیسے پیدا کرتا ہے یہ ہم نے سیکھا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے, ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جائے, مرکب اضافی کہلاتا ہے. مرکب اضافی کہلاتا ہے. یہاں پر اضافی جو ہے یہ ایڈیشنل کے معنی میں نہیں ہے. اضافی یہاں پر ایڈیشنل کے معنی میں نہیں ہے. یہ آپ کہیں گے یہ تو اضافی ہے, وہ کام کے تھے, یہ ایڈیشنل ہے. نہیں, اضافت سے نکلا ہے یہ. اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن کے. اضافت کے معنی ریلیشن کے ہوتے ہیں. گویا مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہے جس میں ایک اسم کو آپ دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں. اب جب آپ نے مرکب اضافی کہہ دیا تو اس کے پارٹس بھی دیکھ لیتے ہیں جی. مرکب اضافی میں آپ دیکھیں ہم کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں نا, تو جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مضاف. جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں. اب میں مرکب اضافی کے پارٹس آپ کو بتا رہا ہوں. اور جس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو مرکب اضافی جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. مرکب اضافی کے جو دو پارٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک مرکب ناقص ہوتا ہے. اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ کم از کم دو. کون کون سے؟ مضاف, مضاف الیہ.
مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف اسے کہتے ہیں جس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں، اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اب فارمولا دیکھ لیتے ہیں کیسے عربی میں کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو ابھی تک جو آپ نے مرکبات ناقصہ، مرکب اشاری اور مرکب توصیفی کا فارمولا سیکھا تھا وہ کیا تھا کہ دونوں برابر چاروں اعتبارات سے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اسم آپس میں کبھی برابر نہیں ہوں گے مرکب اضافی کے۔ مضاف کے اپنے رولز ہیں، مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں۔ مضاف کے اپنے رولز ہیں، مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں۔ تو پہلے ہم مضاف کے رولز سیکھ لیتے ہیں کہ مضاف جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں لفظ، اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو مضاف کے قواعد، مضاف کے رولز۔ مضاف کے جی صرف دو رولز ہیں۔ جو آپ نے مضاف بنانا ہے نا، اس کا پہلا رول یہ ہے کہ اس پہ الف لام نہیں داخل کرنا۔ مضاف پر الف لام داخل نہیں کرنا۔ دیکھیں جی اس پہ الف لام داخل ہوا ہے، ساتھ چیک بھی کرتے رہے نا، کیونکہ مرکب اضافی کے ایگزامپل دیے نا میں نے آپ کو۔ یہ مضاف بنا رہے ہیں ہم، اور یہ مضاف الیہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس پہ الف لام کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب آپ نے سوچا اچھا الف لام کا داخلہ ممنوع ہے تو الف لام نہیں ہوتا تو تنوین آ جاتی ہے۔ واحد اسم کی یہی نشانی ہے نا، یا تنوین ہوتی ہے یا الف لام ہوتا ہے۔ الف لام نہیں آئے گا تو تنوین آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن تنوین بھی نہیں آ رہی۔ دوسری شرط مضاف کے لیے یہ ہے کہ اس میں تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی۔ اوکے جی، اچھا اب یہ جو آپ کا ہاتھ تھا اعراب کے اعتبار سے ہم نے سیکھا، اس میں واحد، مثنی، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر، ان پانچ میں سے تنوین کس کس پہ آتی ہے جی؟ ان دو پہ آتی ہے اور اس پہ آتی ہے، جمع سالم مؤنث پہ۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جس کے آخر میں تنوین آتی ہے وہ تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی۔ یعنی اگر یہ تینوں واحد، جمع مکسر، جمع سالم مؤنث مضاف بن رہے ہوں گے تو تنوین بھی نہیں لائیں گے، الف لام بھی نہیں لائیں گے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ دو، کون کون؟ مثنی اور جمع سالم مذکر۔ اگر مثنی اور جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں، نہیں یہ دوسرا رول ہے نا۔ اگر مثنی یا جمع سالم مذکر مضاف بن رہے ہوں تو مثنی اور جمع سالم مذکر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ذرا مجھے مسلم کا مثنی بنا کے دکھائیں۔ مسلمانی اور مسلمونہ۔ مسلمانی اور مسلمونہ کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے نا، نون آ رہا ہے نا۔ ساؤنڈز تو ڈیفرنٹ ہیں لیکن لیٹر تو کامن ہے نا، لیٹر کامن ہے، یعنی نون آ رہا ہے۔ اگر یہ دو مضاف بن کر آ رہے ہیں تو ان کا نون بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اگر مثنی مضاف بن رہا ہوگا تو نون ہٹا دیں گے، ان کی تنوین ہٹائی ہے تو سر ان کا بھی تو کچھ ہٹانا بنتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا، بہت ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ان کی تنوین ہٹا دی، ہمارا کچھ ہٹایا ہی نہیں، تو ان کا نون ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن مضاف کے لیے صرف یہ دو شرطیں ہیں۔ جو بھی لفظ آپ نے مضاف بنانا ہے اس پہ آپ نے الف لام نہیں لگانا، ٹھیک ہے، الف لام نہیں لگانا، آپ لگائیں گے نہیں لگانا آپ نے۔ اور دوسری شرط یہ کہ اگر اس اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے تو تنوین بھی نہیں لگانی، اور اگر وہ اسم مثنی یا جمع سالم مذکر اسم ہے تو ان دونوں کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے نا۔ مضاف کے رولز پکے ہو گئے۔ کتاب کا لفظ ہم مضاف بنا رہے تھے،
الف لام بھی نہیں لگایا اور کتاب کے آخر میں تنوین آتی تھی تو میں نے تنوین بھی نہیں لگائی. ٹھیک ہے نا. اور فارم آپ کو پتہ چل رہی ہے, واحد اسم کی زبر سے کیا شو ہوتا ہے, منصوب. تو یعنی یہ منصوب بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ منصوب حدیث میں منصوب استعمال ہوا ہے. اگر اس کو میں مرفوع رکھوں تو کتابوں ہو جائے گا نا بس. ٹھیک ہے نا, آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے مرفوع کر دیا. ترجمہ تو وہی رہے گا کتاب کا, چاہے کتابو ہو چاہے کتابہ ہو چاہے کتابی ہو, ترجمہ تو کتاب ہی رہنا نا. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو مرفوع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ شرط نہیں ہے کوئی مضاف کی, کوئی شرط لکھی ہے کہ مضاف ہمیشہ مرفوع ہوگا. یعنی کتاب اللہ بھی ہو سکتا ہے نا. ابھی ذرا فالو کریں. مضاف کی جو دو شرطیں ہیں وہ پکی کریں. کیا شرطیں ہیں دو؟ نمبر 1, الف لام نہیں لانا, نہیں لے کے آیا. تنوین, کتاب پہ تنوین آتی تھی آخر میں, مرفوع میں بھی تنوین آتی تھی, منصوب میں بھی تنوین آتی تھی, مجرور میں بھی تنوین آتی تھی. اگر تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں رکھنا چاہوں تو تنوین کے بغیر رکھوں گا. میں نے مرفوع رکھا تو ایک حرکت ہٹا دی. اوکے جی. اب صرف رہ گیا جی مضاف الیہ. اس کے لیے قاعدہ کیا ہے, اس کے لیے شرط کیا ہے, تو وہ نوٹ کر لیں. مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے جی, مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس میں جلالہ اسم اللہ مضاف الیہ بنا رہے ہیں نا ہم, تو مجرور رکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے. لے جی, اگر یہ 3 شرطیں آپ نے یاد کر لیں اور اپلائی کرنی آ گئیں تو دھڑا دھڑ مرکب اضافی بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں علی صاحب. مرکب اضافی آج ہم نے شروع کیا. ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں آپ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں, اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں. کتاب کا تعلق آپ نے اللہ کے ساتھ قائم کر دیا, کتاب کا تعلق آپ زید کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب کا تعلق آپ فاطمہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کتاب کا تعلق آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. کسی ایک اسم کا تعلق کسی بھی اسم کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. جس کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں, اور جس اسم کے ساتھ کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مضاف اور مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں. مضاف کے لیے صرف 2 رولز ہیں, 2 شرائط ہیں, 2 قاعدے ہیں. نمبر 1 کہ جو بھی آپ نے مضاف بنا کے لانا ہے اس پہ الف لام نہیں لانا. الف لام نہیں آنا تو آپ کہیں گے تنوین لے آؤں گا میں, لیکن منع کر دیا تنوین بھی نہیں لانی. اور اگر مضاف لفظ آپ کا مثنیٰ یا جمع سالم مذکر میں سے ہے تو ان دونوں کے آخر میں نون آتا ہے, آپ نے وہ بھی نہیں لانا. اور مضاف الیہ کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ مجرور ہونا چاہیے. اب میں ان 3 کنڈیشنز کے حوالے سے کچھ سوالات کروں تو جواب دیں گے جی؟ جی آپ سے میں سوال کرتا ہوں. پہلا آپ مجھے بتائیے, مضاف مرفوع منصوب مجرور فکسڈ ہے؟ نو. مضاف کے لیے اعراب فکس نہیں ہے. وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں جی مضاف الیہ کے لیے اعراب فکسڈ ہے؟ مضاف الیہ کے لیے اعراب فکسڈ ہے کیا کہ وہ مجرور ہونا ہے؟ کیا آپ مضاف الیہ کو منصوب لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. مضاف الیہ کو مرفوع لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. اوکے جی. اسامہ میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے؟ آ سکتے. اب ساری کہانی بتاؤں شروع سے لے کے اینڈ تک, ایک ایک چیز بتاؤں کہ کیا کیا آ سکتا ہے, کیا کیا نہیں آ سکتا. جو لکھ دیا بیٹا اسے ہی فالو کرو نا. صرف یہ کہ مجرور ہوگا, باقی مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے. منع ہی نہیں کیا تو آ سکتا ہے جی. جب منع ہی نہیں کیا تو آ سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اوکے جی. جی ایک چیز ریپیٹ پلیز کر سکتے ہیں, یہ جو مضاف ہے یہ مرفوع کب ہوتا ہے؟ آپ نے کیا چھوڑ دیں, کب والی چھوڑیں بس. ابھی مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے. مرکب توصیفی بھی تو مرفوع منصوب مجرور ہوا تھا نا, اشاری بھی مرفوع منصوب مجرور ہوا تھا. چھوڑ دیں, ابھی ان کے بارے میں جانا ہے تو اس کے بارے میں بھی جاننا بھی ہم. اچھا جی, آپ سے سوال ہے پھر میرا. آپ مجھے بتائیں
ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مضاف اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا نون ہٹا دینا ہے. کیا یہ شرط مضاف الیہ پہ بھی لگانی ہے ہم نے؟ نہیں. مضاف الیہ اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہوگا تو وہ نون کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن جی حسان، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ مضاف الیہ پہ تنوین آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے. اس پہ تو تنوین منع نہیں ہے نا. سمجھ آ گئی؟ اب لیں جی، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو دیکھیں کتاب مضاف ہے آپ کا، کیونکہ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے کوئی بھی دو اسم اس طرح آئیں کہ پہلا اسم الف لام کے بغیر ہو، اس پہ تنوین بھی نہ ہو، اور اگر وہ اسم مثنیٰ یا جمع سالم مذکر اسم ہے تو اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہ ہو، تو آپ کا ذہن فوراً بننا چاہیے کہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب اگلا اسم دیکھنا ہے کہ وہ مجرور ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مجرور ہے تو کنفرم ہو گیا جی، یہ مرکب اضافی بن گیا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے؟ اب اس کو ٹرانسلیٹ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، مضاف الیہ کا پہلے ترجمہ کرنا ہے اللہ، مضاف کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے کتاب، اور ریلیشن قائم کرنے کے لیے اکارڈنگ ٹو اردو محاورہ کا، کے یا کی کا لفظ لگانا ہے. یہ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور ہم نے کیا لگائیں گے؟ اللہ کا کتاب، اللہ کے کتاب، اللہ کی کتاب. تو آپ کی جو لگا رہے ہیں، یہ کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا، جس طرح ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہوا تھا نا. ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ کمبینیشن سے. تو عرب نے یہ کی کا مفہوم، کا مفہوم، کے کا مفہوم مضاف الیہ سے پیدا کر دیا. تو آپ کا مرکب ناقص بن گیا اللہ کی کتاب. کلیئر ہو گیا جی؟ سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور آپ کو ایک بات بتاتے چلوں، قرآن مجید اور حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب اضافی ہے. آج بورڈ بھر جائے گا آپ کا مرکب اضافی سے. اور آج کا دن مرکب اضافی کے نام، ہم اتنا پڑھیں گے مرکب اضافی آج انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. تو اللہ کی کتاب بن گئی جی. میں نے کیا رولز بتائے ہیں؟ ایک اسم آپ کو الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر نظر آئے تو آپ ذہن بنا لیں کہ مضاف الیہ بننے لگا ہے. کنفرم کرنا ہے اس وقت جب اگلا اسم مجرور ہو. ٹھیک ہے، تو پکا ہو گیا مرکب اضافی. ترجمہ کریں سر. زید کی کتاب، زید کی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب بن گئی جی. اچھا، اب ذرا ٹرانسلیٹ کریں جی. ٹھیک ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول. عبد اللہ، اللہ کا بندہ. کلام اللہ، اللہ کا کلام. ولی اللہ، اللہ کا ولی. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. عذاب اللہ، اللہ کا عذاب. نصر اللہ،
اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، کتاب زیدن، زید کی کتاب. اسامہ میں نے پوچھا تھا کہ مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے، تو کیا جواب آیا تھا؟ آ سکتا ہے نا. تو یہاں پر ال آ سکتا ہے زید پہ؟ آ سکتا ہے نا، پاکستانی ہے نا ہمارے، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. زید پہ ال آ سکتا ہے، تو مجرور پہ ال نہیں آ سکتا. کہاں قاعدہ پڑا ہے کہ مجرور جو ہو اس پہ ال نہیں آ سکتا؟ آ جائے گا لیکن سر جی زید پہ کہاں ال آئے گا؟ کیا ہو گیا؟ میرا سوال یہ ہے زید اسم پر ال آ سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے. میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ مضاف الیہ پہ ال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. ماشاء اللہ، زید از آلریڈی معرفہ، لہذا معرفہ پہ ال نہیں آئے گا. جی ماشاء اللہ. نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے تو ال لگاتے ہیں. جو پہلی معرفہ ہے اسے آپ نے اور کیا معرفہ بنانا ہے؟ ہم بنا لیتے ہیں نا. اصل میں ہم نے دکانوں پہ نام بھی المکہ ٹریولز، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں عجیب شاید لگ رہا ہو، لیکن معرفہ پہ ال نہیں آئے گا. اوکے جی. اچھا دوسرا سوال سر، تیار ہے؟ کتابو مرفوع ہے نا، کتابو منصوب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا. اگر ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ کتاب زیدن میں کتاب مرفوع ہے نا، اگر یہ منصوب ہو تو کیا بن جائے گا؟ کتاب زیدن. کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کی کتاب. اگر کتاب کا لفظ مجرور ہو تو کیا بنے گا؟ کتاب زیدن. کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کی کتاب. رسول اللہ، رسول لفظ پہ آپ اس وقت پیش دیکھ رہے ہیں اور واحد اسم کی پیش جو ہے وہ بتاتی ہے کہ مرفوع ہے. تو رسول اسم منصوب ہو سکتا ہے نا؟ منصوب ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ رسول اللہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول. اور مجرور ہو تو رسول اللہ ہی بن جائے گا. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول. ٹھیک ہے. لہذا آپ اکثر بولتے ہیں فی سبیل اللہ، بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ، تو مضاف مضاف الیہ ہی ہے نا. یہ مضاف مضاف الیہ چیک کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ پہلے الف لام نہ ہو، تنوین نہ ہو، ذہن بن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کنفرم کب کرنا ہے؟ جب اگلا مجرور ہے. تو سبیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ. اکثر مہمانوں کو آپ رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں جی فی امان اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کی امان بن گیا نا. صحیح ہے. تو یہ میں نے 2 ایگزامپلس دے کے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مضاف جو ہے وہ مرفوع تو ہم بنا ہی رہے ہیں، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مضاف مجرور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. کتنے سارے مرکب اضافی بن گئے جی الحمدللہ. کچھ اور بناتے ہیں جی. الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، ذہن بنا، مضاف بن رہا ہے. کنفرم کب کرنا ہے؟ جب اگلا مجرور ہو. مجرور ہے اگلا، تو مرکب اضافی بنا کے ترجمہ کر دیں. کیا کریں گے؟ جمعے کا دن. ٹھیک ہے. تو آپ کے جو دنوں کے نام ہیں سب مرکب اضافی میں. ٹھیک. اس وقت میں آپ کو دنوں کے نام نہیں یاد کرا رہا، سمپل جو قرآن میں نام استعمال ہوئے ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہوں. یوم الجمعاتی سورۃ الجمعہ میں استعمال ہوا ہے. کیا الفاظ استعمال ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعاتی. وہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے، مرکب اضافی.
ٹھیک ہے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. ٹھیک. اچھا جی, اسی طرح سارے یوم الخمیسی جمعرات, یوم السبتی سیچرڈے, ٹھیک, شوق کو گوگل سے سرچ کر کے جو دنوں کے نام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر صلاۃ الفجر, مرکب اضافی, ترجمہ کریں فجر کی نماز. تو گویا نمازوں کے نام بھی مرکب اضافی ہیں. صلاۃ الفجر, صلاۃ الظہری, صلاۃ العصری, صلاۃ المغربی, صلاۃ العشائی. اوکے جی, ٹھیک ہے. آگے چلیں. صلاح سے یاد آیا, اماد الدینی مرکب اضافی ہے. اماد الدینی مرکب اضافی ہے. رولز اپلائی ہو رہے ہیں نا مضاف مضاف لے کے, ٹھیک ہے. دین کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, اماد کا اگر نہیں آتا تو ستون کہتے ہیں. تو ترجمہ کر دیں دین کا ستون. اس صلاح کے حوالے سے ایک اور بات یاد آئی. معراج المؤمنی, معراج المؤمنی مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے نا. ترجمہ کر لیں مومن کی معراج. یعنی عربی کا مرکب اضافی جہاں ختم ہوتا ہے نا, وہاں سے اردو کا مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. مومن کی معراج, یہ دو جملے ہم نے اکثر مساجد میں اپنی تعلیمی دور میں چارٹوں پہ لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ الصلاۃ اماد الدینی, ٹھیک ہے, کہ نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنی, نماز مومن کی معراج ہے. سر جی نماز دین کا ستون ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ پورا دین بنیاد ہے, پورا دین ہے. بنیاد اور ہوتی ہے, ستون اور ہوتا ہے. بنیاد تو کلمہ ہے نا, نیے جو ہیں وہ تو کلمہ ہے آپ کا. سمپل سی بات ہے جی, اگر آپ ستون کی امپورٹنس سمجھتے ہیں کسی عمارت میں تو آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں, ایک کمرہ ہی کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بتایا جاتا ہے 4 ستون جو ہیں وہ بنیں گے. صحیح ہے, 3 پہ کھڑی کر لیں گے, 2 پہ کر لیں گے, 1 پہ کر لیں گے, ستون کے بغیر کھڑی کر لیں گے عمارت, ٹھیک ہے نا. ستون نہیں ہے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں لوگوں نے دین کی, نماز ہے ہی نہیں بیچ میں. نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب جی نماز مومن کی معراج ہے؟ اللہ سے بات معراج بس سمجھے, معراج میں ہوا کیا تھا, کیا ہوا تھا معراج میں؟ ملاقات. ملاقات کیا بس ہیلو ہائے باتیں ہوئی, ٹھیک ہے. دیکھا نہیں دیکھا اس پہ اختلاف ہے, اسے چھوڑ دیں. باتیں ہوئی سب متفق ہے نا. تو نماز مومن کی معراج کا مطلب ہے کہ بندے کا اللہ سے باتیں کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ معراج تو ظاہر ہے اللہ کے سب سے پیارے بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا. لیکن آپ نے جب کہہ دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, تو مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو ایسے گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے. ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں نا. کس سے؟ اپنے آپ سے. ایسے نا ہم بھی کرتے ہیں. ہماری بھی نماز جو شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد, پھر ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آنکھ کھلتی ہے ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ. سارا حساب کتاب جی پورا. عشاء کی نماز میں تو ماشاءاللہ 4 دکانوں کا حساب ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک دکان رہ جائے
تو مولوی صاحب پہ اعتراض ہوتا ہے جی آج آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, میرا ایک حساب رہ گیا. تو ہم بھی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے آپ سے. اس لیے حضرت علی کی طرف ایک کال ملتا ہے, فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے, تو جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور قرآن اللہ کا کلام ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کی معراج ہے. نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا, آنکھوں کی ٹھنڈک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ آخری وقت میں جو الفاظ تھے نا, ان میں ایک لفظ یہ تھا کہ الصلاۃ, دیکھو نماز نہ چھوڑنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت کے دن بندے سے جو پہلا سوال کیا جائے گا نا, پہلا سوال وہ اس کی نماز کا ہوگا. پہلا سوال. سب طالب علم ہے جی, پہلا سوال کتنا اہم ہوتا ہے. پیپر سامنے آئے اور آپ کو پہلا سوال ہی نہ آئے, پہلا سوال دے کے ہوش اڑ جائیں تو سر جی باقی پیپر ہوگا حل. اچھا پہلا سوال ہو ایم سی کیوز 20 نمبر کا ہے, 20 میں سے 18 آ جائیں تو چانسز ہیں جی باقی پرچے میں پاس ہو جائیں گے. اور اگر ایم سی کیو 0 تو پاس ہونے کے چانسز ہیں نہیں. تو پہلا سوال بہت اہم ہوتا ہے. پہلا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتا دیا کامیابی کا. آپ نے کہا کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے. ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ہماری توجہ دلائی اور میری پوری جو ہے وہ پکچر ذہن میں آ گئی کہ 5ویں کلاس میں جب وظیفے کا امتحان دینے گئے ہم, تو ہمیں بتایا گیا تھا جی آپ کے سارے پرچے ایک ہی دن میں ہوں گے. حساب, سائنس, اردو, دینیات, معاشرتی علوم, سارے ایک ہی دن میں ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا جی سارے ابھی نہیں ہوں گے, پہلے آپ کا حساب کا پرچہ ہوگا. حساب کا پرچہ دینے کے بعد آپ باہر بیٹھیں گے, ہم پرچے چیک کریں گے, جو بچے حساب میں پاس ہو جائیں گے وہ باقی پرچوں کے لیے اندر حال میں جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے حساب کا پرچہ دیا. حساب کا پرچہ دینے کے بعد کچھ ہمارے دوست تو پرچہ دے کے گھر چلے گئے, پرچہ دیتے ہی چلے گئے, ٹھیک ہے. کچھ جو تھے ہمارے جیسے وہ رک گئے کہ یار دیکھیں شاید پاس ہو جائے. ٹھیک, رزلٹ نکلا, پاس ہو گئے. پھر انہوں نے ہمیں اندر حال میں داخل کیا. پھر سائنس کا پرچہ آیا, معاشرتی علوم کا پرچہ آیا, دینیات کا پرچہ آیا, ٹھیک ہے. اچھا جب ہم شام کو گھر گئے اور پھر اگلے دن اسکول جب گئے نا, تو جو بچے میتھ کا پرچہ دے کے واپس چلے گئے تھے یا جو بچے رزلٹ دیکھ کے واپس گئے تھے, وہ آپس میں پتا کیا باتیں کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں یار میری سائنس کی بڑی اچھی تیاری تھی, معاشرتی علوم تو میں گڑ آنی سی, سائنس کا تو مجھے ایک ایک حرف آتا تھا. انہوں نے پوچھا سائنس کا آپ سے, انہوں نے معاشرتی علوم پوچھی نہیں. کرائٹیریا کیا بنایا انہوں نے, حساب, کہ حساب پاس ہوگا تو باقی چیزیں پوچھیں گے. حساب ہی پاس نہیں تو چاہے سائنس تمہاری 100% ہو, دینیات تمہاری 100% ہو, معاشرتی علوم تمہاری 100% ہو, نماز نہیں ہے نا, اگر نماز نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی سچے ہوں, آپ جتنے مرضی وعدہ کے پابند ہوں, جتنے مرضی ایماندار ہوں, نہیں پوچھی جائے گی آپ سے. پہلے نماز. استاد نے ایک مرتبہ کلاس میں سوال کیا, میں بات ختم کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے سیشن میں آئیں گے. استاد نے بچوں سے سوال کیا ایک مرتبہ کہ بچوں کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا. یہ نہیں پوچھا کون کون نماز نہیں پڑھتا, صرف پوچھا کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بچے معصوم ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, بڑے پیارے پیارے جواب آئے. ایک جواب آیا بچے کی طرف سے, سر نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی. بالکل صحیح جواب ہے, ٹھیک ہے. ایک بچے نے جواب دیا, سر کافر نماز نہیں پڑھتا.
کافر نماز نہیں پڑھتا. ٹھیک. ایک بچے نے تو بہت ہی پیارا جواب دیا. اس نے کہا سر جو مر جاتا ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا. استاد کہنے لگا کہ میں سوچتا ہی رہ گیا, میں مر گیا ہوں, میں مرا ہوں, میں کافر ہوں, مجھے نماز نہیں آتی. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو ان تینوں جوابوں میں سے ایک جواب اپنے لیے خود ہی نکالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز. بہت ایماندار ہیں, بہت وعدے کے پابند ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, نماز پڑھتے ہیں, نماز سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.